حضرت ابراہیم کے آتش نمرود سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے۔ نمرود نے ان کی جدوجہد دیکھ کر خدا کی عظمت کو گھٹانے کے لیے اپنے ارکان دولت سے کہا کہ میں آسمان کی طرف جاتا ہوں اور خدا ابراہیم کو تیر مار کر ہلاک کر دوں گا۔ ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی لیکن وہ نہ مارا۔ ایک دفعہ اس نے تیر جو ہے آسمان کی طرف مارا، جو کہ ایک پرندہ گزر رہا تھا۔ اس نے جب وہ گرا تو اس کا خون اس نے دیکھا، میں نے اس خدا کو نعوذ باللہ مار دیا ہے۔ لیکن بہرحال وہ پھر ایک بہت طویل مینارہ اس نے تیار کرایا جو کئی سالوں میں مکمل ہوا، اور اس نے ایک تابوت بنوا کر اس پر لے گیا اور 4 گدھ بھی اپنے ہمراہ لے جا کر انہیں بھوکا رکھا۔ پھر اس تابوت میں 4 ڈنڈے بنوا کر ان میں گوشت باندھا اور تیر کمان لے کر گدھوں کو چھوڑ دیا۔ وہ اوپر کو اڑے اور روز روز اڑتے چلے جا رہے تھے، مگر جب نمرود نے اوپر کی طرف نظر کی تو اسے آسمان اتنا ہی دور نظر آیا جتنی دور زمین تھا۔ اس نے بالآخر جو ہے تیر نیچے مارا اور وہ اسی دوران ایک زبردست جو عمارت جس سے وہ اڑا تھا وہ گر گئی، اور عمارت کے گرنے سے جو ہے ہیبت پیدا ہوئی اور ساری مخلوق کی جو ہے وہ زبان بدل گئی اور 72 زبانیں ہو گئیں، اور ہر ایک قبیلے کی زبان الگ ہوئی، بلکہ ایک قبیلے میں کئی زبانیں ہو گئیں۔ اسی میں جیسے اولاد سام میں 19 زبانیں، اولاد حام میں 17 زبانیں اور اولاد یافیس میں 13 زبانیں ہوئیں۔ جو نمرود نے تیار کیا تھا وہ 5000 گز لمبا تھا، مینارہ جو اس نے تعمیر کیا تھا۔ اور نمرود جب اس مینارے پر پہنچا اور وہاں سے گدھوں کے ذریعے اوپر کو اڑا تو زمین کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی جانب دروازہ کھلا اور 30 کو اوپر کی طرف پھینکا۔ اس کے ہمراہ جو ایک ساتھی بیٹھا تھا، اس نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ نمرود نے کہا خدا کو تیر مارتا ہوں۔ اس نے کہا خدا کو کوئی نہیں مار سکتا، یہ تیرا منحوس جو ہے سوچنے کا انداز ہے۔ یہ سن کر نمرود نے اسے اسی بلندی سے جو ہے زمین کی طرف پھینک دیا، اور وہ ہوا میں نیچے کی طرف آ رہا تھا کہ خدا نے جبرائیل کو حکم دیا کہ اسے جنت میں پہنچا دیں۔ نمرود کا خدائے قہر سے مقابلہ۔ پرواز کے بعد نمرود حضرت ابراہیم بحکم رب جلیل نمرود کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ اب بھی مان لا کر اپنے آخرت بنا لے اور خدائی سے توبہ کر لے۔ اس نے کہا اس کا کوئی امکان نہیں، اے ابراہیم آگ ضرور تمہارے لیے گزار بن گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارے خدا کی جبروت تسلیم کر لوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا وہ بہت بڑی طاقت کا مالک ہے اور اس کا مقابلہ کوئی ہستی نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر نمرود کو پھر تاؤ آ گیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس اس قدر لشکر ہے کہ تمہارے خدا کو بھی نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تیری بساط ہمارے خدا کے مقابل کچھ نہیں ہے، تو اس کا کیا ذکر کرتا ہے؟ خود میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نمرود نے کہا اچھا میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تم اپنا لشکر بلا لاؤ۔ حضرت ابراہیم نے اس کا چیلنج قبول فرمایا۔ دن مقرر ہوا اور نمرود نے بے شمار لشکر جمع کیا۔ جب وقت آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام میدان میں تنہ تنہا پہنچے۔ نمرود نے پوچھا تمہارا لشکر کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا ان قریب آنے والا، اور اتنے میں مچھروں کی فوج جو ہے فضا میں ظاہر ہوئی اور ان کی تعداد اتنی تھی کہ سورج کی روشنی چھپ گئی۔ ان مچھروں نے زمین پر پہنچ کر لشکر نمرود پر حملہ کر دیا، نہ صرف لوگوں کو ہلاک کر ڈالا بلکہ ان کے ساتھ جو اسلحے تھے وہ بھی کھا گئے۔ جو بچے جان بچا کر بھاگ گئے تھے، نمرود نے جب اپنے اوپر خود مچھروں کی بارش دیکھی تو شیشے کے ایک مکان میں چلا گیا اور اسے صاف کرا کے ہر طرف سے بند کر دیا، مگر ایک لنگڑا مچھر کسی طرح اس میں باقی رہ گیا اور وہ اس کی ناک کی طرف سے دماغ میں جا پہنچا اور وہی اس کی موت کا سبب بنا۔ نمرود کے سر میں جو مچھر گھسا تھا اس کی وجہ سے اس کے سر پر جب تک جوتیاں نہیں ماری جاتی تھیں اس کو سکون نہیں ملتا تھا۔ کہتے ہیں وہ 40 سال تک جو ہے وہ زندہ رہا اور آخر میں اسی مچھر کے سبب مر گیا۔ اس واقعے کے 400 سال بعد اس کی وفات ہوئی ہے، اور نمرود نے جو ہے اپنی اس حالت کے پیش نظر حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ مملکت بابل سے نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت فرما گئے۔ خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ تم جو ہے شہر نمرود سے نکل کر ارض مقدس شام کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ وہ اپنے ہم نواؤں کے ساتھ جو ہے نکل کھڑے ہوئے، اور جو ان کی ہجرت اولا تھی اس میں حضرت لوط، سویل بن جوار، سارہ جو نمرود نے حضرت ابراہیم سے کہا تمہاری وجہ سے ہماری سلطنت میں خلل ہو گیا، اور حضرت ابراہیم وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت ابراہیم کی عمر جب 75 سال اور حضرت سارہ کی عمر 37 سال تھی، وہاں کے قیام کے بعد ابھی زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ وہاں کا بادشاہ جو ہے مخالف ہو گیا اور آپ نے وہاں کی سکونت تک فرما دی، اور جناب سائرہ سے آپ نے عقد کیا۔ حضرت سائرہ جو تھیں بہت ہی حسین ترین تھیں، اور وہ ایک بادشاہ کی لڑکی بھی تھیں، اور ان کے والد ان کے حضرت ابراہیم کے چچا بادشاہ یا رئیس ہوں، اور حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی پیشانی میں نور محبتی کی تابانی دیکھی تھی،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ ہرن کی مخالفت کی وجہ سے کنعان سے ہجرت کر گئے۔ یہ مقام جو کنعان بن حام بن نو کی طرف تھا، تھوڑی دیر سے وہاں قیام کیا کہ قید پڑ گیا اور آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اور جو متقافات تھا وہاں پہ آپ چلے گئے۔ متقافات ان 5 دیہاتوں کو کہتے ہیں جو علاقہ قلسطین میں واقع ہے، اور جن کے ہر دیہات میں 1 لاکھ کی آبادی ہے۔ حضرت ابراہیم ہرن سے مصر کے لیے تنا روانہ ہوئے، اور آپ کے ہمراہ جناب سارہ تھیں۔ جب وہاں پہنچے تو جناب سارہ کے حسن و جمال کی شہرت ہو گئی، جس کی وجہ سے بادشاہ کے سامنے پیشی کی نوبت آئی۔ اور جب حضرت ابراہیم مصر پہنچے تو انہیں علم ہو گیا تھا کہ بادشاہ جو ہے فرعونہ میں سے ایک فرعون ہے جس کا نام سنان بن البان ہے، وہ بڑا ظالم اور جابر ہے، کسی بھی عورت کو محفوظ نہیں چھوڑتا۔ لہٰذا انہوں نے ایک صندوق بنوا کر حضرت سارہ کو اس میں بند کر لیا۔